تو یہ مسلمانوں نے کچھ جذباتی انداز میں جڑاں کے اندر جو معاملہ کیا ہے، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ کسی بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح اقلیتوں کے ساتھ سلوک کرے۔ اسلام تو انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو اس پہ پاکستان کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کل سے شور کر رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر تو اقلیتوں کو کوئی تحفظ نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں دیے جاتے، پاکستان کے اندر تو اقلیتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، ان کے گرجوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو لوگ گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کہیں پہ ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہوتا ہے تو 15-20 باتیں لوگ اپنی طرف سے لگا کے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر میڈیا والے تو مسالے ڈال کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کل سے پاکستان کے پورے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور برپا ہے، ہر بندہ یہ تبصرے کر رہا ہے کہ دیکھیں مسلمانوں نے جذبات میں آ کے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کر دیا ہے، عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے، گرجوں کو آگ لگا دی ہے، مسلمانوں نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام اس چیز کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ جس بندے نے کسی عبادت گاہ کو آگ لگائی ہے، کسی کے گھر کو آگ لگائی ہے، یا کسی کو بلا وجہ نقصان پہنچایا ہے، تو اسلام کا نظام انصاف یہ ہے کہ اسے کٹہرے میں پیش کیا جائے اور اس کے اوپر شرعی حد نافذ کی جائے۔ چھوٹا ہے، بڑا ہے، دینی ہے، سیاسی ہے، دنیاوی ہے، مذہبی ہے، غیر مذہبی ہے، کوئی آدمی ہے، جس نے کسی گرجا گھر کو آگ لگائی ہے اسے سزا دی جائے، جس نے کسی غیر مسلموں کے گھروں کو جا کے آگ لگائی ہے اسے سزا دی جائے۔ اسلام کا یہ نظام ہے اور ہم اس کی پوری حمایت کرتے ہیں، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور اعلانیہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جڑاں کے اندر جن لوگوں نے گرجا گھروں کو آگ لگائی، عیسائیوں کے گھروں کے اندر جا کے آگ لگائی، ان کے سامان کو توڑا، انہیں نقصان پہنچایا، انہیں پوری سزا دی جائے، قرار واقعی سزا دی جائے، ہم اس کی حمایت میں ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ عیسائیوں کا دکھ، اقلیتوں کا دکھ تو سارے محسوس کر رہے ہیں، کسی بندے کو پرواہ نہیں ہے کہ آخر یہ معاملہ ہوا کیوں ہے، وجہ کیا پیش آئی۔ اب ایسے کوئی پاگل تو نہیں نا منہ اٹھا کے کسی کے گھر کو جا کے آگ لگا دے، آخر کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے۔ معاملہ یہ بنا کہ ایک عیسائی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے قرآن پاک کے صفحات کو شہید کیا، اور قرآن کریم کے صفحات کے اوپر اس نے وہ سرخ رنگ کے مارکر کے ساتھ گالیاں لکھی، کئی صفحات کے اوپر گالیاں لکھی، ایک کاغذ کے اوپر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ لکھے اور گالیاں لکھی سرکار کے بارے میں۔ وہ قرآن کریم کے صفحات کے اوپر گالیاں لکھ کے مسلمانوں کے گھروں کے سامنے پھینک کے چلا گیا۔ مسلمانوں نے دیکھا، صفحات اٹھائے اور تھانے پہنچ گئے۔ تھانے جا کے انہوں نے ایس ایچ او کے سامنے ساری صورتحال رکھی اور کہا کہ ایف آئی آر درج کر دیں، فلاں فلاں بندہ ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے، قرآن کریم کی اس طرح بے حرمتی کی ہے، تو آپ ایف آئی آر درج کریں، انہیں گرفتار کریں اور تفتیش کریں، جرم ان کا ثابت ہو جاتا ہے تو انہیں سزا دیں۔ یہ ہر مسلمان کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ تھانے میں جا کے انتظامیہ کے پاس جا کے اپنا مطالبہ رکھ سکتا ہے۔ ایس ایچ او صاحب کو جڑاں کا جو اے سی تھا، اسسٹنٹ کمشنر، وہ بھی عیسائی تھا، تو اس کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ ایس ایچ او صاحب نے مسلمانوں کو واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر گزری، دوبارہ مسلمان اکٹھے ہو کے گئے، جا کے دوبارہ درخواست کی ایس ایچ او صاحب کے پاس جا کے کہ یہ صورتحال بنی ہے، عوام اشتعال کے اندر ہے، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے، آپ ایف آئی آر درج کریں اور مجرموں کو آپ کٹہرے میں لے کے آئیں، مجرموں کو آپ قید کریں، انہیں گرفتار کریں۔ دوسری مرتبہ لوگ اکٹھے ہو کے تھانے میں گئے، لیکن ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو جب اتنا کچھ ہو جائے تو اس کے باوجود کوئی رد عمل نہ ہو، انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کوئی ایکشن نہ لیا جائے، تو پھر عوام کے اندر کچھ لوگ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ویسے مشتعل ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے جذباتی ہو کے اس بندے کے گھر کی طرف رخ کیا، گھروں میں گئے، نہیں ملے، سامان توڑنا شروع کر دیا، گرجا گھر کو آگ لگا دی، پھر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب عوام اکٹھی ہو جائے تو پھر انہیں کون سمجھائے؟
تو عوام نے اکٹھے ہو کے گرجوں کو جلا دیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی، ان کے سامان کو توڑ دیا، نقصان کر دیا۔ فوراً وہاں پہ پولیس پہنچ گئی، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ تو شیلنگ کے بعد انہوں نے اس ہجوم کو مشتعل کیا، رینجرز طلب کر لی گئی اور بعد میں فوج کو بھی طلب کر لیا گیا۔ اب کل سے ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہی آواز ہے کہ مسلمان جذباتی ہیں، مسلمان تشدد پسند ہیں، مسلمان یہ ہیں، مسلمان وہ ہیں، مسلمانوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ تو ایک سوال بطور مسلمان، بطور پاکستانی ہم کر سکتے ہیں کہ جب پولیس والوں کے پاس مقدمہ لے کے لوگ گئے تھے اہل علاقہ، تو پولیس والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ FIR درج کرے اور قانونی کارروائی کرے۔ اس وقت کسی پولیس والے کو قانون یاد نہیں آیا کہ میرا یہ حق بنتا ہے، لیکن جب لوگ مشتعل ہوئے تو ساری فورس وہاں پہ پہنچ گئی، پولیس والے بھی آ گئے، رینجرز والے بھی آ گئے، فوج بھی وہاں پہ آ گئی، اور آگے انہوں نے کہا کہ نہیں مسلمانوں کو قابو میں کرے، 100 بندوں کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، ہم اس واقعے میں موجود ہر بندے کو گرفتار کریں گے۔ سیانے کے اندر نے چور نہ پھڑو، چور دی ماں نو پھڑو۔ یہ جو اوپر والے بندے ہیں جو راہ چلتے شامل ہو گئے، یہ تو بات کی بات ہے، انہیں بھی سزا دو، لیکن وہ جو بنیادی وجہ ہے، جو فساد کی جڑ ہے، اس خبیث کو تو پکڑو۔ کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جنہیں کل سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے عیسائیوں کی، مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جی اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام وہ نہیں کہتا، ہم کہتے ہیں اقلیتوں کو اسلام نے جو حقوق فراہم کیے ہیں ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انہیں سارے حقوق فراہم کیے جائیں، ان کی جان مال آبرو کا تحفظ ممکن بنایا جائے، ہر چیز انہیں دی جائے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے اندر ذرا غیرت پیدا کرو۔ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، قرآن بھی تو تم سے کچھ تقاضا کرتا ہے، کلمہ تم نے کس کا پڑھا ہے؟ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے بھئی۔ اقلیتوں کے حقوق لوگوں کو یاد آ گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن قرآن کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ ہماری کتاب ہے، اس قرآن کے بھی کچھ حقوق ہیں، یہ لاوارث کتاب تو نہیں۔ اب میرے سامنے کوئی بندہ آئے اور اس کے صفحات پھاڑ کے اوپر گالیاں لکھے اور میرے دروازے کے سامنے پھینک کے چلا جائے، مجھے پتا ہو کہ فلاں بندہ ہے، اور میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہوں، کوئی بات نہیں، میں نہ لکھ دی لعنت اس بندے دے مسلمان ہونتے جہدے سامنے قرآن نو گالاں کڈیاں جانتے چپ کر کے کہ کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ وہ لوگ جو کل سے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو اخلاق کا درس دے رہے ہیں کہ اسلام یہ حقوق دیتا ہے، اسلام یہ حقوق دیتا ہے، حقوق سارے اپنی جگہ ہیں۔ جن لوگوں نے گرجا گھروں کو آگ لگائی ہے، عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگائی ہے، انہیں پوری سزا دینی چاہیے، لیکن جس کتے نے قرآن پاک کی بھی حرمتی کی ہے اسے بھی سزا دینی چاہیے، جس خبیث SHO نے کارروائی نہیں کی اسے بھی سزا دینی چاہیے، اور جس اسسٹنٹ کمشنر نے کہا تھا کہ کارروائی نہیں کرنی اس خبیث کو بھی سزا ملنی چاہیے، جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ ان کے بارے میں کوئی نہیں بات کر رہا، اور ان نام نہاد مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدبختو، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ یہ میرے پاس انجیل موجود ہے، یہ انجیل ہے، میرے اندر بھی بڑا غصہ ہے، میرے اندر بھی بڑا جلال ہے، میں چاہوں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک سکتا ہوں، میں اسے گند کے اوپر پھینک سکتا ہوں، میں چاہوں تو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے آگ لگا سکتا ہوں، میں اس کے اوپر گالیاں لکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کروں۔ ہم کسی دنیا دار بندے کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے، تو مذہب کی کتاب کے ساتھ ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس کتاب کو زمین پہ رکھنے کے روادار نہیں ہیں، اگرچہ تحریف شدہ ہے لیکن ہم اس کی عزت کرتے ہیں کہ ان کے مذہب کی کتاب ہے۔ ہم ان کی جھوٹی کتابوں کی اتنی تعظیم کریں اور وہ ہمارے سچے کلام کے بارے میں اتنی بکواس کریں اور پھر کہیں کہ ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، تو وہ بندہ مسلمان نام کا ہے۔ وہ کسی کو سن کے تکلیف ہو، کسی کو وہاں پہنچ کے تکلیف ہو، کل سارا دن جڑاں والا کے اندر علماء موجود رہے،
سپیکروں پہ اعلان کرتے رہے، پولیس کے ساتھ مل کے گلی گلی میں جا کے اعلان کر رہے تھے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کے گھروں کو آگ لگائیں، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ گرجا گھر کو آگ لگائیں، آپ کنٹرول میں اپنے جذبات کو رکھیں، ہم اس مجرم کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ سارا دن علماء گلیوں میں چکر لگا لگا کے لوگوں کو یہ آوازیں دیتے رہے، کسی کو نہیں نظر آیا، لوگوں کو یہ نظر آ گیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی۔ اسلام نے سارے حقوق دیے ہیں غیر مسلم اقلیتوں کو، لیکن جب کوئی بندہ اسلام کے شاعر کی توہین کرتا ہے، شاعر اسلامیہ کی جب کوئی بندہ گستاخی کرتا ہے تو اسلام اس بندے سے وہ سارے حقوق چھین لیتا ہے۔ کافروں کو حقوق تو ہم نے بتا دیا، جو مسلمان کہتے ہیں نا کہ اسلام نے بڑے حقوق دیے ہیں، یہ ہے بخاری شریف ان مسلمانوں کے لیے۔ اگر تم قرآن بھی نہیں مانتے، احادیث کو بھی نہیں مانتے، تو تم کس چیز کے مسلمان ہو، یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جس سال مکہ فتح ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے تو سرکار کے پاس آ کے حضرت ابو برزہ اسلمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن خطاب وہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فتح مکہ وہ موقع تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا، اسلام کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور سارے سرداران قریش سامنے تھے، سرداران مکہ سامنے تھے۔ سرکار نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ سب کو آپ نے معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ حرم کے اندر جو خانہ کعبہ کی جگہ ہے، حرم کی حدود میں کسی چیونٹی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں، اور ویسے جو حرم کی حدود ہے وہ ایسی پاکیزہ اور امان والی جگہ ہے کہ اس جگہ کے اندر نہ کسی درخت کو کاٹنے کی اجازت ہے، نہ کسی کا خون بہانے کی اجازت ہے، شرعی حد لگانے کی بھی اجازت نہیں حرم کی حدود کے اندر۔ لیکن وہ بندہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صرف حرم کے اندر نہیں، خانہ کعبہ کے پاس چلا گیا اور خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر جا کے اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ ایک طرف خانہ کعبہ کی دیوار ہے، دوسری طرف خانہ کعبہ کا غلاف ہے، درمیان کے اندر اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابن قتل تو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اسے وہیں جا کے قتل کر دو۔ اس کے سارے حقوق ایک طرف، اقلیتوں کے سارے حقوق ایک طرف، حرم مکہ کا مقام و مرتبہ ایک طرف، لیکن فرمایا کہ اسے وہیں جا کے قتل کر دو۔ وجہ کیا تھی؟ شارحین کہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی لونڈیوں سے، رنڈیوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نازیبہ اشعار کہلوایا کرتا تھا۔ تو جب کوئی بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے اسلام دیے گئے سارے حقوق سلب کر لیتا ہے۔ تو باقی اقلیتوں کے سارے حقوق ہم مانتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، قرآن کو گالیاں دی ہیں، ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے سارے حقوق سلب کر لیے گئے، اب انہیں سزا دی جائے گی۔ اور ناخوشگوار واقعے کی ذمہ دار ساری کی ساری انتظامیہ ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے، انہیں سزا دے، کسی کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ جا کے وہ بلا وجہ حاکم بن جائے اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں مجرم پکڑے جاتے ہیں، اب اے سی صاحب نے کہا تھا، ایس ایچ او نے کہا تھا ہم نے کارروائی نہیں کرنی، اے سی صاحب اس بندے کو لے کے وہاں سے غائب ہو گئے، تو یہ تو کوئی انصاف نہیں۔ وہ آسیہ اگر گستاخی کرے، اس پہ فرد جرم عائد ہو جائے، پاکستان کی عدالت کہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، ثابت ہو چکا ہے، اس کے باوجود اسے آزادی کے ساتھ فرانس روانہ کر دیا جائے۔ جب پاکستان کا قانون، پاکستان کا یہ لعنتی نظام یہ سلوک کرے گا تو پھر کس بندے کو اعتبار رہے گا ان کے انصاف کے اوپر؟ تو یہ سارے ذمہ دار انتظامیہ ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کے اندر وہ انصاف پیدا کرے، تاکہ کوئی بندہ خود اٹھ کے کسی کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسلام نہیں اجازت دیتا، لیکن یہ لوگ تنگ کرتے ہیں، یہ پریشان کرتے ہیں، یہ جذباتی کرتے ہیں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے۔ حکمرانوں کا کام ہے انصاف فراہم کرنا۔
وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جتھے ہون جہالتاں بگلے لان عدالتاں کاں پہ کرن وکالتاں تے سب نو ملن زلالتاں دل دا شیشہ صاف نہیں رہندا، اتھے پھر انصاف نہیں رہندا۔ لیکن ویسے وہ کسی غریب کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا جو نظام ہے یہ کسی کو سہولت نہیں دے سکتا۔ نظام اسلام کا ہے، کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے چودھری ہے وڈیرا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اسے ہم نے سزا دینی ہے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہر وقت اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے جذباتی رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم غیر قانونی کام نہیں کرتے، لیکن ہمیں جذبات رکھنے کا پورا حق ہے۔ اور سادہ سا جملہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ حجت نہ پیش کیجئے کوئی فضول میں، ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔